نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے جی ساتھیو، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کے ذکر کے لیے، جیسے ہمارے یہاں خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ میں ہفتہ واری ذکر کی مجلس ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے شیخ کی توجہ ہے، شیخ کی شفقت ہے، اور یہ میرے شیخ کا فیض ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر خانقاہوں کو اللہ نے وجود عطا کیا، اور ہر خانقاہ اللہ کے ذکر سے آباد ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر میں لذت ہے، سرور ہے، حلاوت ہے، طمانینت ہے۔ یہ بات اس لوگوں سے مخفی نہیں جن لوگوں نے کچھ دن اللہ کے ذکر کے رٹے لگائے کہ اللہ کے ذکر میں کتنی حلاوت ہے، اور جس شخص نے اس اللہ کے ذکر کا ذائقہ چکھا ہے، یہ خوب وہ شخص جانتا ہے کہ اس میں لذت کتنی ہے۔ اور جو دل جو زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے، تو یہ شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال ہو، وہ اللہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہو، اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو یہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کے مثال کے طور پہ صفاتی نام ہے، چھوٹے چھوٹے نام ہیں، 3-4 حروف سے مل کر ایک نام بنتا ہے، 5 حروف سے، لیکن اس کے اندر کمال ہے۔ اور یہی ذکر انسان کو اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جب انسان اس ذکر کا عادی ہوتا ہے، جیسے شرابی میخانے میں جا کر شراب کا عادی ہوتا ہے، اسی طریقے سے خانقاہیں بھی میخانے ہیں، یا اللہ کے ذکر کے جام پلائے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے اس جام کو پی لیا، اس ذکر کے ذائقے کو چکھ لیا، اب بن پیے اس کو چین، سکون، لذت، سرور، حلاوت میسر نہیں ہوگی، اور جس نے پی چکا ہے اس کو یہ لذت معلوم ہے کہ اس کی لذت کیسی ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم جو اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، کتنے دور دور سے ساتھی آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں، کیوں؟ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اس سرور کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کے ذکر کی لذت ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جب اللہ کے ذکر کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، تو یہ ہر وقت انسان اپنے رب سے رابطے میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مثال، 1-2 دوست ہوتے ہیں یا 3-4 دوست ہوتے ہیں، اب مجلس کے اندر ایک دوست موجود نہیں ہے، لیکن جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے جو موجود نہ ہو، اور جب وہ کچھ دیر میں حاضر ہو جائے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ ہی کا ہم ذکر کر رہے تھے، آپ ہی کے تذکرے ہو رہے تھے، یعنی اس کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اب ہمارے دل جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو چکے ہیں، اس دل کو اللہ کے ذکر پر لگانا ہے، اس دل کو اللہ کے ذکر پر لگانا ہے کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے کہ پورے جسم کے اندر دل جو ہے یہ بادشاہ کی مانند ہے، اور جو پوری رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ جب یہ دل ٹھیک ہو جائے گا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس دل کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ جب کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر کرتا ہے، اس کا نفس جب نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اس ذکر کی برکت سے جب اس کے نفس کو اللہ مطمئنہ بنا دیتا ہے، تو یہ نفس نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر بلکہ اللہ کی منشا پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اللہ کے منشا کے مطابق ہوتا ہے. اب اس کا نفس پہلے اس کو چاہت دنیا کی چیزوں کی طرف مبتلا کر رہا تھا. دنیا کی خوبصورت چیزیں اس کی طرف انسان کو یہ مائل کرتا ہے، دنیا کی لذت کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. لیکن یہ ذکر جب یہ نفس اس کا ذاکر بن جاتا ہے، یہ نفس اس کا ذکر کرنے پہ لگتا ہے، پھر یہی نفس اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. پھر یہ نفس کو ہر ٹائم اللہ کی محفل میں لے جاتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں لے جاتا ہے. جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں اس کو لے جاتا ہے. اس کا نفس خود ذاکر بن گیا، اس کا نفس اللہ نے مطمئنہ بنا دیا. ہم اتنی محنت کریں، اتنا اللہ کا ذکر کرے، ایسی کثرت سے کرے کہ اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا لے. پھر یہی نفس ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرے گا. یہی نفس ہوگا جو اللہ کی یاد میں ہر وقت رہے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے رضا پہ خوش رہے گا. اس نفس کو ایسے بنانا ہے ذکر کی برکت سے. جب نفس مطمئنہ بن جائے گا انسان کی ساری خواہشات دین پر آ جائیں گی. مثال کے طور پر انسان کا نفس بنا نہیں ہے، اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے ہے. نفس چاہتا ہے کہ میرا گھر بڑا ہو، نفس چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، نفس چاہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہو. دنیا کی رنگ اور زینت کے چکر میں نفس انسان کو مبتلا کرتا ہے، مرض کے اندر مبتلا کرتا ہے، حسد کے اندر مبتلا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی طرف مبتلا کرتا ہے، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی رونق میں. لیکن یہی نفس جب ذکر پہ بنتا ہے تو یہی نفس پھر چاہتا ہے اٹھ جا، اب نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا، اب اللہ کا ذکر کر، اب اللہ کی اتباع کر اور اللہ کے حکم کی تعمیر کر. یہی نفس پھر انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. جبھی تو قرآن میں فرماتا ہے نا اللہ پاک، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ اس کو مطمئنہ بنا دیتا ہے. یہ نفس مطمئنہ بنے گا ذکر سے، مجاہدے سے. کس سے بنے گا؟ ذکر اور مجاہدے سے. یہ نفس بڑی خطرناک چیز ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ والا بن بھی جائے تب بھی اپنے نفس سے غفلت میں نہ رہے. یہ کسی بھی وقت انسان کو ڈس سکتا ہے، کسی بھی وقت انسان کو یہ ڈس سکتا ہے. یہ نفس اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا، نفس کو بنایا، اس کو اپنے سامنے جب کھڑا کیا، کہا تو کون؟ نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں. اب یہ اللہ سے کہہ رہے تو اور میں. پھر اللہ نے اس کو فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم کی سیر کرائی جائے. جہنم کی سیر کرانے کے بعد پھر پوچھا کہ اب بتا، تو نفس نے کہا تو اور میں. یعنی نفس اتنی خطرناک چیز ہے. جہنم کی سیر کرنے کے بعد جہنم کی ہولناکیاں، دردناک عذاب، وہاں کے آگ کو دیکھ کر آئے، پھر بھی کہہ رہے کہ تو ہے اور میں ہوں. پھر اللہ نے کہا اس کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھ دو. جب اس کو بھوکا رکھا، پھر جب اپنے سامنے پیش کیا، پھر کہا تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اس لیے بزرگوں نے نفس پہ مجاہدے کیے اس نفس کو بنانے کے لیے. آج اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ دیا، سلسلہ شاذلیہ. کون سا سلسلہ دیا؟ سلسلہ شاذلیہ. سلسلہ شاذلیہ کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. شاذلی کے معنی ہے یک طرفہ. کیا معنی ہے؟ یک طرفہ، سب سے الگ. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ سب سے مختلف ہے، سب سے الگ ہے، یک طرفہ. شاذلی کے معنی ہے یک طرفہ، سب سے مختلف. شاذلیوں کا مزاج، شاذلیوں کی محنت، یہ شاذلی کسی صوفی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شاذلی کیا ہے، کیونکہ یہ ہے یک طرفہ. بڑے بڑے بزرگ جو ہے نا شاذلیوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب باطن میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان کو کمال والے نظر آتے ہیں. حیران ہو جاتے ہیں کہ ظاہر طور پر شاذلی کیسے ہے اور باطن میں اللہ نے ان کو کتنا مضبوط بنایا ہے. اور کثرت ذکر اس دور کے اندر، کثرت ذکر کی قوت اللہ نے کس سلسلے میں رکھی ہے؟ سلسلہ شاذلیہ میں رکھی ہے. اب ہمارے سلسلے کا ہر شخص جو ابتدا میں پہلی مرتبہ آتے 1.25 کروڑ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 1.25 کروڑ مرتبہ. 1.25 کروڑ مرتبہ اس میں ذات پڑھتا ہے. یہ کسی بزرگ کو پتہ چل جائے کہ 1.25 کروڑ ان کا ابتدا کا نصاب ہے تو بزرگوں کے جم پر اڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسا؟ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھو، زیادہ نہیں پڑھو پاگل ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ قوت شاذلیوں کو دیے. کس کو دیے؟ شاذلیوں کو دیے کہ وہ چھوٹے بچے سے بھی 1.25 کروڑ پڑھا دے. نہ اس بچے کو کچھ نہ اس بزرگ کو کچھ جو اجازت دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی خاص نعمت ہے کہ کثرت ذکر کی توفیق اور کثرت ذکر کی قوت اللہ نے
شاذلیوں کو عطا کی. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اور دیگر جو صوفیاء ہیں یہ شاذلی کو نہیں سمجھ سکتے. شاذلی ظاہری طور پر جب گھومتا ہے تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، چاہے وہ پھٹے کپڑوں میں گھومے، کسی طرح بھی گھومے، ظاہری طور پہ یہ صوفی نظر نہیں آتا. لیکن جب باطن میں، جس کو اللہ نے باطن کی آنکھ دی ہوتی ہے، جب وہ نگاہ دوڑاتا ہے پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاذلی کیا ہے. شاذلیوں سے آج ہر کوئی خوف میں ہے. سب سے بڑا خوف تو جادوگروں پر ہے. جادوگروں کو پتا ہے کہ شاذلی کیا ہے. یہ جتنے بھی دیگر مذاہب اسلام سے ہٹ کر ان کا مذہب کا وجود جادو کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ جادو کی وجہ سے ہے. ان کے مذہب کے جو علماء بنتے ہیں وہ سب جادوگر ہوتے ہیں. ان کا مذہب ہے ہی حقیقت میں کچھ نہیں. سچا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی مذہب ہے وہ سب جادو کی وجہ سے قائم ہے. جیسے نمرود کی حکومت جادو کی وجہ سے قائم تھی، فرعون کی حکومت جادو کی وجہ سے قائم تھی. ان کی حکومت میں بڑے بڑے جادوگر تھے جو ان کی حکومت کی حفاظت کرتے تھے. ان کی حکومت کو چلانے کے لیے باطنی طور پہ جو نظام تھا وہ جادو کا تھا. اسی وجہ سے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. فرعون کے پاس جادوگر تھے. آج بھی پوری دنیا کا کفر، جتنی باطل لوگ ہیں، باطل قوتیں ہیں اور غیر مذہب لوگ ہیں، جو حکومتیں چل رہی ہیں ان کی جادو کی وجہ سے چل رہی ہے. انہوں نے پیچھے جادوگروں کو، لشکر کو بٹھایا ہوا ہے. ہر ٹائم وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہے، یہ صدر رہے. جادو کیا جاتا ہے. یہ جادو کی وجہ سے. ان جادوگروں کو پتہ ہے کہ شاذلی کون ہے. شاذلیوں کا خوف آج پوری دنیا پہ طاری ہو چکا ہے. پوری دنیا کے جادوگر باطل سمجھ چکے ہیں کہ ان سے پنگا نہیں لینا. اور یہ حقیقتاً ہے. ہر کسی سے پنگا لینا، شاذلیوں سے کبھی پنگا مت لینا. کیونکہ شاذلیوں کو اللہ نے یہ قوت دی ہے. ان کو پلٹانا بھی آتا ہے، اڑانا بھی آتا ہے. یہ قوت اللہ نے سلسلہ شاذلیوں کو رکھی ہے، شاذلیے میں رکھی ہے. اور سلسلہ شاذلیوں کو اللہ نے باطل کے لیے موت بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ موت بنایا ہے. جو باطل قوتیں ٹکرائیں گی وہ جائیں گی. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے مجھے اور آپ پر بڑا فضل کیا، شاذلی دی. اور شاذلی سلسلہ جیسے بتایا یہ یک طرفہ جدا ہے سب سے. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آج الحمدللہ ہمارے شیخ کی برکت سے پورے پاکستان میں خصوصی طور پہ سلسلہ شاذلیہ متعارف ہو چکا ہے. ایک وقت تک کہ سلسلہ شاذلیوں کو کوئی جانتا نہیں تھا، حتیٰ کہ اہل علم حضرات کے دل میں، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ شاذلی کوئی سلسلہ. حالانکہ اس سلسلے کی سندیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سلسلہ شاذلیہ بھی کچھ ہے. آج اللہ نے سلسلہ شاذلیہ کا لوہا منوا دیا پوری دنیا کے اندر. شاذلی کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے. یہ 500 ہجری کا سلسلہ ہے. اس کی ابتدا سن 500 ہجری میں ہوئی ہے اس سلسلے کی. اب 1400 کچھ ہجری چل رہی ہے. 500 ہجری میں کوئی نیا سلسلہ نہیں. لیکن کیا یہ عرب کے اندر بڑا معروف تھا. آج اللہ نے اس کی نسبت جب پاکستان کو دے دی، ہمارے شیخ کو دے دی. آج پورے پاکستان کے اندر اللہ نے جو نسبت دی ہے سلسلہ شاذلیہ کی، قوی نسبت دی ہے، وہ میرے شیخ کو دی ہے. کس کو دیے؟ میرے شیخ کو دی اللہ نے وہ نسبت. آج جبھی تو دنیا پریشان ہے. آج ہمیں پورے ملک کے حالات بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں. یہ پیچھے کون ہے؟ اللہ نے باطنی طور پہ نظام بنائے، پیچھے شاذلی ہے. کچھ عرصہ پہلے چلے جاؤ، چند سال پہلے چلے جاؤ، پورے کراچی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا فلاں بنگالی فلاں بنگالی. آج وہ نام نظر آتے ہیں. یہ کس سے صفائیاں کی ہے؟ یہ سلسلے نے کی ہے. یہ سلسلے کی برکت ہے. آج جادوگر کوئی سامنے نظر نہیں آتا، بڑے بڑے دعوے والا نظر نہیں آتا. کیوں؟ آج الحمدللہ آبادیوں کے اندر چین اور سکون، بہت سے غلط کام بند ہو گئے. یہ پیچھے کیا ہے؟ شاذلیوں کی برکت ہے. یہ سلسلہ شاذلی کی برکت ہے. آج اللہ نے شاذلی سلسلے کی برکت سے بڑے بڑے برائیوں کو ختم کیا. ہمارے اداروں میں جو معاملات تھے، پوری دنیا کا کفر پاکستان پہ جادو کر رہا تھا، ہمارے ملک کے اداروں پہ کر رہا تھا. اس کو کاٹنے والے کون؟ سلسلہ شاذلیہ.
اور الحمدللہ آج شاذلی موجود ہے، اللہ نے شاذلیوں کا فیض رکھے، اب پاکستان پہ کسی کا وار نہیں چل سکتا، کسی جادوگر کا، کسی باطن کا۔ پوری دنیا کے جتنے جادوگر ہیں، جتنا کفر ہے، جتنا زور لگانے لگا لو، آج سلسلہ شاذلیہ اللہ نے دیا ہوا ہے، سب ناکام۔ بہرحال مقصد بات ہماری کچھ اور چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی کہ جب نفس انسان کا مطمئنہ اللہ بنا دیتا ہے، اور یہ ذکر سے اللہ بناتا ہے، اس کا ذریعہ ذکر ہے، کثرت ذکر، مجاہدہ، تو پھر اس کا نفس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر اس نفس پہ اللہ سیر کراتا ہے، اس نفس پہ اللہ سیر کراتا ہے، اس نفس کی سیر ہوتی ہے۔ پہلے اس کو جہنم گھمایا جاتا ہے، پھر جنت گھمایا جاتا ہے، پھر اس کو عرش پہ لے جایا جاتا ہے، پھر اس نفس پہ علوم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نفس کے ذریعے سے ہی اللہ علم دیتا ہے، کہ اس کے نفس پہ علم آ رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ذکر کی برکت سے ہوگا۔ تو جب نفس مطمئنہ بن گیا تو اس کے اپنے ذاتی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی خواہشات کیا رہ جاتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں گھر کے اندر آرام سے رہوں، کمرے میں اے سی لگاؤ، خوشبو سے کمرہ معطر ہو، ہر قسم کی سہولیات کمرے کے اندر موجود ہو۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جس کا نفس اللہ اپنی طرف پھیر دیتا ہے، جس کا نفس اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ جس کے نفس کو مطمئنہ بنا دیتا ہے، پھر اس کے نفس میں خواہش آ جاتی ہے۔ پھر اس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں۔ پہلے نفس کس طرف لے جا رہے، اب نفس کس طرف لے جا رہے؟ پھر یہ نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں، چاہے مجھے گرمی میں کرنا پڑے، چاہے مجھے دھوپ پر کرنا پڑے، میں اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاؤں۔ پھر اس کا نفس اس کو اللہ کی دین کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اس کا نفس کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کثرت ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو جو ہے نا اطمینان دے دیتا ہے۔ جب اس کا دل مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان والا بن جاتا ہے، تو پھر اس پہ جو بھی حالات آتے ہیں اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ پھر نہ یہ حالات سے گھبراتا ہے، نہ معاملات سے گھبراتا ہے، نہ پریشانی سے، اس کا دل اطمینان پر ہوتا ہے۔ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا لیکن دل مطمئن ہوگا، دل اطمینان ہوگا۔ بعض سے لوگ تھوڑے سے ان پہ پریشانی ہوتی، بڑے بڑے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن جس کا دل اللہ نے اطمینان والا بنا دیا، اس پہ جتنے بھی حالات آتے ہیں اس کے دل پر اطمینان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، آئے ہائے، تو پھر یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس لیے تو قرآن کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں نا کہ دلوں کو اطمینان کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدا یہ ہوگی ذکر سے کہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے نا سیاہ نقطوں سے بھر جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے صابن ہے، اسی طریقے سے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے، پہلے گناہوں کی نحوست ختم ہوتی ہے، گناہ دھلنا شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی گناہ کیا، کبھی ذکر کیا، کبھی گناہ، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر جب اس کے دل میں وہ نور آنا لگتا ہے ذکر کا، تو اس کا دل گناہوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس پہ جب حالات آتے ہیں، کچھ آتے ہیں، یہ مطمئن رہتا ہے۔ پھر اس کا دل ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کا دل حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ پھر یہ حالات کو دیکھ کر نہیں چلتا، اللہ کے امر کو دیکھ کر چلتا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ کس کو دیکھ کر چلتا ہے؟ اللہ کے امر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا ذہن میں ایک واقعہ پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے جو دریا آیا، سمندر، اب موسیٰ علیہ السلام کی جو پیچھے قوم کے لوگ تھے، کیا کہا؟ اے موسیٰ، آپ نے مروا دیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ کیا؟ آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔
وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نہ حالات کو دیکھا، نہ سمندر کو دیکھا، نہ فوج کو دیکھا، اللہ کی طرف نگاہ دی. کس کی طرف نگاہ دی؟ کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. اوپر سے اللہ نے کہا کہ سمندر میں لاٹھی مارو، اللہ نے راستے بنا دیے. اسی طریقے سے جب انسان کا دل اطمینان پر آتا ہے، اس کا قلب جب اطمینان والا بن جاتا ہے، اس کا دل جب مطمئن ہو جاتا ہے، اس پہ جب حالات آتے ہیں تو اس کی نگاہ اس حالات پر نہیں جاتی بلکہ اللہ کی طرف جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نہ سمندر پہ گئی، نہ پیچھے فرعون کے فوج پہ گئی. کس کی طرف نگاہ گئی؟ اللہ کی طرف. اسی طریقے سے جب انسان ذکر کرتا ہے اور اس کا دل جب اطمینان والا بن جاتا ہے تو یہ دنیا کی حالات کو نہیں دیکھتا کہ میں کس حالات کے اندر پھنسا ہوں، میں فاقے میں گزر رہا ہوں، میں بے روزگاری کے اندر ہوں، میں مصائب میں مبتلا ہوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، یا میں بیماریوں میں ہوں، یا میرا پورا گھر بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے. یہ اس حالات کو نہیں دیکھتا، اللہ کے امر کو دیکھتا ہے. اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے. یہ کثرت ذکر اسی لیے تو ہے کہ دل اطمینان والا بن جائے. ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد، ہم سب کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا دل اطمینان والا ہو جائے. ہم ذکر کرتے ہوئے بھی ہماری نگاہ حالات کی طرف نہ ہو، مخلوق کی طرف نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو علاج کی اجازت مل گئی ہے، اب مخلوق سے تما چھوڑ دو، اب مخلوق سے تما چھوڑ دو، اپنے رب کی سے تما رکھ لو. اب اپنے رب سے رابطہ جوڑ لو. لہذا اپنا تعلق کس کے ساتھ بنا لو؟ اللہ کے ساتھ. اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ انسان کثرت ذکر کرنے والا ہو، ہر وقت ہر پل اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس پہ جب حالات آئے وہ پھر بھی جو ہے نا اللہ سے مایوس ہو جائے یا اللہ کو چھوڑ دے، نگاہ مخلوق پہ چلی جائے. اسباب کو اختیار کرنا ہے لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھنا نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. آج میرے اور آپ کے اندر یہی تو کمی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف نگاہ نہیں رکھی. ہم نے مخلوق کی طرف نگاہ رکھی ہے. جیب میں مال نہیں ہے، نگاہ مخلوق کی طرف ہے، اللہ کو بلا دیا ہم نے. جب ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہو جائے گی اور ہم اسباب بھی اپنائیں گے، پھر اللہ کی مرضی اسباب سے دے یا ڈائریکٹ دے. اسباب اختیار کرنا یہ بھی حکم ہے. اسباب پر نگاہ نہ ہو، نگاہ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. مقصد یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ ہم کثرت ذکر اس طرح کریں کہ اللہ ہمارے دل کو اطمینان والا بنا دے. اور جب انسان کا دل اطمینان والا بن جاتا ہے پھر یہ نہ مخلوق سے متاثر ہوتا ہے، نہ بڑے بڑے سمندروں سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی بلاؤں سے متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت میں اس کا دل نہیں رہتا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے، اللہ میرے اور آپ کے دل کو ایسا بنا دے کہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے، بلکہ ہر پل اللہ کی یاد میں ہمارا دل رہے. دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اور ایسے اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے معمولات کرتے ہیں. میری ساتھیوں، اللہ سے ہم اور آپ دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں عطا کر دے، ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر دے. دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا ذکر کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے. اور ذکر کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تلاوت کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اقامت کے درمیان دعا پڑھو قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ اسباب ہیں. جب بھی ہم ذکر کریں ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کریں. کیا پتہ کس گھڑی ہماری دعا ایسے قبولیت تک پہنچ جائے کہ اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما دے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. کریں گے نا دعاؤں کا اہتمام؟